دوستو، جو سیاست میں اتھل پتھل چل رہی ہے، اتنا تو سامنے ہے کہ عمران خان کی سیاست، اس کا دور، اس کا ٹرول، اس کا طلسم سب کچھ ختم ہونے کے در پہ ہے۔ جیسے ان کو لایا گیا ویسے ہی انہیں بجوائے جانے کے سارے اقدامات جو ہیں وہ عمل میں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سارے دو تین کوشچن لیے پھر رہے ہیں۔ پہلا کوشچن، الیکشن اس سال ہوں گے، اگلے سال ہوں گے، عدالت کروا پائے گی یا حکومت اپنی مرضی سے کرے گی، یا حکومت اپنی میعاد جو ہے اگست تک وہ پوری کرے گی، اس کے بعد 3 ماہ ظاہر ہے نگران حکومت آئے گی مرکز میں، تو کیا ہوگا؟ وہ سوال دم توڑ گئے ہیں جو کہتے تھے کہ نگران حکومتیں کے پی کے اور جو پنجاب کی ہیں ان پہ وہ غیر قانونی ہے کیونکہ 3 ماہ سے اوپر چلے گئے۔ کم و بیش یہ بھی بات دم توڑ چکی کہ عدالت الیکشن کروا لے گی، عدالت کے کچھ اپنے فیصلے، بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا بڑی عدالتوں کے، وہ کچھ ایسے ہوئے کہ عدالت کی کریڈیبلٹی صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں تک محدود ہو گئی، جبکہ حقیقت میں عدالتوں کی کریڈیبلٹی لامحدود ہوتی ہے۔ اس محدود اور لامحدود کے چکر میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو عالمی رینکنگ ہے ہم اس میں ابھی بھی 129ویں نمبر پہ ہے، یعنی ہمارا حال بہت برا ہے۔ سوچیں جو پہلے نمبر پہ عدالت ہے کتنی شاندار ہوگی، دوسرے، تیسرے، 10ویں، 50، اب تو لگتا ہے جو 70ویں 80ویں نمبر پہ بھی کسی ملک کی عدالت ہے تو وہ ہماری نسبت کتنی شاندار اور جاندار ہے۔ خیر، ہم نے عدالت پہ بات نہیں کرنی، ہم نے اتھل پتھل کے حوالے سے جو اہم سوال ہے اس پہ بات کرنی ہے، اور وہ اہم سوال یہ ہے حکومت کس کی آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، شہباز شریف بننے جا رہے ہیں، نواز شریف واپس آ رہے ہیں، جہانگیر ترین گوئنگ ٹو بیکم بہترین، پھر ڈیرا بیٹھک سج گئی چودھری شجاعت حسین کی بھی۔ تو اتنے لوگ ہیں، آخر ہماری پیاری مقتدر کس کو تاج پہنائے گی، کس کو اپنے دامن کے ساتھ لگائے گی، کس کے ساتھ بغل گیر ہوگی، یہ ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری، اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا وہ وزیر اعظم کے طور پہ آ رہے ہیں؟ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی، ابھی بلاول بھٹو کو بھی نہیں آ رہی ہوگی اور ابھی مقتدر کو بھی نہیں آ رہی ہوگی، یہ سچی بات ہے، کیونکہ لوگ زیادہ ہے، ایک انار 100 بیمار والی بات ہے۔ یہ اب مقتدر کے سامنے ایک نیا کٹا کھل گیا، لیکن میں ایک عرض کروں، کیونکہ میں 85 سے سیاست کو بطور طالب علم دیکھ رہا ہوں، 85 کے بعد 88 میں بے نظیر آئیں، روکا مقتدر نے، لیکن وہ بغیر مقتدر کے سہارے کے 1988 میں بے نظیر کے مقتدر کے سہارے کے بغیر 88 میں واحد حکومت جو مجھے لگی۔ اعتراض اٹھانے والے تو اٹھا سکتے ہیں نا، کہہ سکتے ہیں آٹا گندی ہلنی کیوں ہے، لیکن 88 کے علاوہ اب آئیں 90 میں مقتدر نے دی میاں نواز شریف کو، اب اس کے بعد پھر الیکشن ہوتا ہے 93 میں، پھر مقتدر بے نظیر آئیں، پھر 97 مقتدر بڑے دھوم دھام سے پورے پروٹوکول کے ساتھ میاں نواز شریف کو لائے اور ان کا کلا کما کیا جنرل پرویز مشرف نے 1999 میں۔ اب آ جائیے 2008 کی حکومت، اس سے پہلے 2002 کو کیوں لیگ کو نون لیگ سے توڑ کے بنایا گیا، مقتدر لائے، اور نون لیگ کی 16-17 سیٹیں تھیں 2002 میں، اور آپ حیران ہوں گے
کہ ماضی میں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی بھی 16-17 سیٹیں تھیں کہ اتنی بڑی پارٹی جس کو بعد میں حکومتیں بھی ملی اس کو مقتدر نے 16-17 تک محدود کر دیا، جس طرح 2002 میں نون لیگ کو بھی 16-17 سیٹوں تک محدود کر دیا۔ جب مقتدر محدود کرتی ہے تو سکیڑ کے رکھ دیتی ہے، اور جب وہ کچھ دینے پہ آتی ہے تو پھیلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہی ہوا 2008 میں پھر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سرکار آئی، وہ کس کی تھی؟ جب صدر بنے آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، لیکن ٹھوک کے رکھ دیا نا جی۔ پھر عدالت نے، اور راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم رہے آخری سال۔ 2008 سے 2013 پیپلز پارٹی کا بہت ساری مداخلت، جسٹس افتخار محمد چودھری کی بہت زیادہ مداخلت، اور اعتزاز احسن کا دونوں طرف کھیلنا۔ ان دنوں اعتزاز احسن بڑے جیلس ہوا کرتے تھے بابر اعوان سے، کیونکہ بابر اعوان ہی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، منڈی لگایا کرتے تھے، شاعری سنایا کرتے تھے۔ اب بابر اعوان جیسے لوگوں، فواد چودھری جیسے لوگوں، فردوس عاشق اعوان جیسے لوگوں، خسرو بختیار جیسے لوگوں، ہم نے ان کو بارہا ڈرامے بازیاں کرتے دیکھا۔ انفارچونیٹلی، دکھی دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ سب ڈرامے بازیاں کرتے رہے۔ اب بھی ہے شیخ رشید، جس کا کھاتا ہے اس کے گن گاتا ہے، یہ اس کی ایک خوبصورت بات ہے، لیکن نہ کوئی نظریہ ہے۔ نظریہ اس کا صرف پنڈی کے ایک حلقے تک جیتنا ہے، تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کا کوئی بھتیجا بھی جیت گیا اس دفعہ، 2 سیٹیں آگے۔ پارٹی انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے تاکہ میڈیا میں اکیلے ہی بیٹھے، انہیں پینل میں نہ بیٹھنا پڑے۔ میڈیا کا بھی ایک اصول ہے نا کہ پارٹی ہیڈ کو آپ اکیلے بٹھا سکتے ہیں، لوگ جیلس نہیں ہوتے۔ شہباز شریف آ رہے ہیں دوبارہ وزیر اعظم؟ ناٹ ایٹ آل۔ میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کو عدالت نے جو نیا پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ابھی بھی سپریم کورٹ کی چھاتی پہ مونگ ڈال رہا ہے، ہم نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی تھی، اتنی جرأت ہی نہیں ہوتی تھی، نہ نوائے وقت کالم میں جب سے جنگ میں لکھ رہا ہوں، نہ عدلیہ کے۔ لیکن اب عدلیہ اور ججوں کے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہے۔ ہو از دا ریزن؟ عمران خان۔ تقسیم ہو گئی قوم، اب تو حملے ہونے شروع ہو گئے نا آرمی کے جگہوں پہ، دفاتر پہ، جی ایچ کیو پہ، جہاز کھڑوں کو جلانے کی کاوشیں، یہ ساری چیزیں کون نفرت لایا؟ نفرت کی سیاست کون لایا؟ آبویسلی عمران خان۔ تو دس از دا ریزن کہ عمران خان واپس نہیں آ رہے۔ میں جب کہتے تھے نا عمران خان گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں نے کہا پارٹی اس وقت پارا پارا ہوتی ہے جب اس کے ممبران سابق وزراء چھوڑ کے راہیں بدل لیتے ہیں۔ کیا بے نظیر کم پاپولر تھی؟ بے نظیر کے اپنے دور میں جب وہ زندہ تھی، سلامت تھی، پارٹی کی وہ چیئر پرسن تھی، تو 17 سیٹیں نواز شریف کے زندہ ہوتے، راہیں ہوتے، چلے جلاوت نہیں تھی، 17 سیٹیں تو پاپولر تو وہ بھی تھے۔ بعد میں حکومتیں بھی آئی، 17 کے بعد ان کی حکومتیں بھی آئیں۔ یہ بات کو ذہن میں رکھیں جو پولیٹیکل ہسٹری کو تھوڑا سا جانتے ہیں۔ اب دوست مذاق کر رہے ہیں کہ نیلسن منڈیلا 30 سال بعد جیل سے آئے تھے تو پارٹی ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ عمران خان 4-5 دن جیل میں بھی نہیں گئے، مہمان ہی تھے، تو باہر آئے تو پارٹی ختم۔ اب اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اسے روکے، تو بڑی سمپل سی بات ہے بھئی، آئے بھی تو پولیٹیکل انجینئرنگ تھے، ورنہ عمران خان 92 میں ورلڈ کپ جیتے ہیں، 2010 تک کوئی منہ ہی نہیں لگاتا عمران خان کو۔ 2010 سے آنورڈ اسٹیبلشمنٹ ہیرو بناتی ہے۔ اکیڈمی سے لے کے سیولین اور ملٹری اکیڈمی سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آخری امید ہے۔ ڈاکو ہے زرداری صاحب اور ڈاکو ہے نواز شریف، تو یہ پڑھا کے بچوں کو نوبت یہاں تک آئی۔ جتنی محنت عمران خان کے لیے کرنی پڑی مقتدر کو، 2 بڑی پارٹیاں، آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ عمران خان جو کہتے ہیں نا میری 22 سال کی محنت، عمران خان کی 22 سال کی محنت نہیں۔ عمران خان کی جب تک محنت تھی تو عمران خان اپنی ایک سیٹ بڑی مشکل سے جیتتے تھے۔ 2008 میں کتنی سیٹیں تھیں؟
تو اب 2008 کے بعد کیا ایسا عمران خان نے گل کھلا دیا تھا؟ ورلڈ کپ تو پھر یاد کرا دوں نا، 92 میں جیتا تھا. تو وہ ایسا پراپیگنڈا تھا، فلاں چور فلاں ڈاکو. نفرت کی سیاست نے عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا. اب کس نے وزیر اعظم بننا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب کے بار وزیر اعظم مختلف ہوگا. ٹھیک ہے پارٹیاں یہی ہوں گی، عمران خان جب نہیں آئیں گے، جہانگیر ترین، کاف لیگ، یہ پارٹیاں بن کے سامنے آ جائے گی. ٹوٹی پھوٹی پی ٹی آئی بھی رہے گی، لیکن رہے گی. کہنا یہ چاہتا ہوں، جب مقتدر اپنا دست شفقت اٹھا لے تو لوگ 17 سیٹوں پہ آ جاتے ہیں، زندہ ہوتے بھی، مقبول لیڈر ہوتے بھی اور ووٹ بینک ہوتے بھی. پھر ہر دفعہ مقتدر ایک نیا کٹا کھولتی ہے، نئی سائنس کہ کبھی آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا جاتا ہے، کبھی مہریں ڈبل ہو گئی، کبھی جرلو پھرتے ہیں، کبھی عدالتوں کی چمک ہوتی ہے. لیکن آپ جس کو چاہے ووٹ دیں، سیاستدان سارے ایک جیسے ہی ہیں اور یہ ٹرانزیشن سٹیٹ میں رہتے ہیں، کسی پارٹی میں نہیں رہتے. اب دیکھیں ڈیپوٹیشن پہ کون سی پارٹی میں کون سے سیاستدان آتے ہیں، وہی ہوں گے جو کیو اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان سب میں فلوٹنگ تھے. اور فلوٹنگ ووٹ ہی جو 20-25% ووٹ ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جو ہوا بنتے ہیں. جب پتہ چل جائے گا عمران خان نے نہیں آنا تو جو پھل تھرو ووٹ ہے وہ تو عمران خان کو نہیں پڑے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.